واحد خدا میں باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے آپ کو بہت زیادہ سلام۔ میں ہوں طارق وارث، گواہی ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو کی جانب سے۔ میں FGA بائبل کالج لاہور میں بطور بائبل ٹیچر خدمت کرتا ہوں اور پروگرام زندگی کی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کرسمس کا سیزن ہے، بڑے دن کی تیاریاں اور خوشیاں عروج پر ہیں۔ تحفے تحائف خریدے اور بانٹے جا رہے ہیں، پارٹیاں منعقد کی جا رہی ہیں اور کرسمس ڈنرز اور کرسمس لنچز اور بچوں کے پروگرامز اور یوتھ کے پروگرامز اور چرچز میں اور دیگر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفاتر میں بھی کرسمس سے متعلقہ تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ان ساری باتوں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 2000 سال سے زیادہ عرصہ قبل جو لازوال، بے مثال، پرجلال اور جو ہے انوکھی، نرالی، منفرد، حسین، پاک، جلالی، شان والی ہستی یسوع مسیح اس دنیا میں آئی، اس پاک ذات کے آنے کی خوشیاں منائی جائیں اور اس کے جنم دن کو یاد کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے موقع پر ہونے والے 2 واقعات کا آپس میں موازنہ کریں گے۔ غور کیجئے، اگر آپ متی کی انجیل کے 2 باب کی آیت نمبر 1 سے 11 تک ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے مجوسیوں کا، جنہیں انگلش میں دا وائز مین کہا جاتا ہے، کہ وہ مشرق سے سفر کرتے ہوئے ملک اسرائیل پہنچے تاکہ اس بچے کو ملیں جو بادشاہ کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ ایک ستارے کے ذریعے سے خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس کی مقدس پیدائش کی خبر ان مجوسیوں کو، وائز مین کو پہنچائی جاتی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ لوکا کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں تو وہاں ذکر ملے گا کہ چرواہوں کو اس رات جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، فرشتے کے ذریعے سے یہ خبر، یہ خوشخبری، بلکہ یہ گڈ نیوز، یہ بڑی بشارت پہنچائی گئی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو بیت لحم شہر ہے، G.K. چیسٹرٹن نے کہا کہ اٹ از اے پلیس ویئر ایکسٹریمز میٹ، یہ وہ جگہ ہے جہاں انتہاؤں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ ایک طرف چرواہے ہیں جو نہایت غریب اور حقیر اور پست لوگ تصور کیے جاتے ہیں، تو دوسری طرف مجوسی ہیں، وائز مین، جنہیں بادشاہ، اسکالر اور ستاروں کا علم رکھنے والے نہایت بااثر اور دولت مند لوگ تصور کیا جاتا ہے۔ چاہے غریب ہوں یا دولت مند، بے اثر ہوں یا با اثر، حقیر ہوں یا افضل، پست ہوں یا عظیم، دونوں گروہوں کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے، کیونکہ یسوع المسیح یہودیوں اور غیر یہودیوں، غریبوں اور امیروں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نجات، ہمیشہ کی زندگی، خدا کے ساتھ شخصی تعلق، پاک روح کی معموری اور ایک با مقصد اور اطمینان، تسلی، خوشی، راحت، فرحت اور الفت بھری زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع المسیح خود جو دولت مند تھا،
وہ غریب بن گیا تاکہ جو غریب ہے اس پر ایمان لا کر اس میں دولت مند ہو جائیں، اور وہ جو خود کو دولت مند سمجھتے ہیں وہ تب ہی اس یسوع کو پا سکتے ہیں اگر وہ پہلے روح میں غریب ہو جائیں۔ سو غریبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مسیح کی پیدائش کا پیغام ہے کہ وہ اس میں دولت مند ہو جائیں گے، اور دولت مندوں کے لیے یہ سندیشہ ہے کہ انہیں اسے پانے کے لیے روح میں غریب ہونا پڑے گا۔ اناجیل میں متی اور لوکا میں مجوسیوں، وائز مین، 3 کنگز، 3 اسکالرز اور جو ہے ان کے درمیان، اور جو ہے اپنا لوکا میں چرواہوں پر مسیح کی پیدائش کے واقعے کو ظاہر ہونے کے درمیان بڑا دلچسپ موازنہ ہے۔ مثلاً غور کیجئے کہ یہ جو وائز مین ہیں، یہ جو مجوسی ہیں، یہ چرواہوں سے انتہائی مختلف ہیں۔ ان کی تعلیم، ان کا رتبہ، ان کی علمیت، ان کا اختیار، ان کی دولت، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں کو خدا کی طرف سے پیغام بھیجا گیا ہے۔ آج مجوسی اور چرواہے اس دنیا کے انسانوں کی مذہب کے تعلق سے جو اپروچ ہے اور خدا کا جو روحانیت کا پیغام ہے اس کی جانب، اس کا جو ان لوگوں کا، آج کے انسانوں کا جو رد عمل ہے، یہ مجوسی اور چرواہے اس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً دنیا میں لوگوں کا ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مذہب جو ہے یہ فلسفی لوگوں کے لیے ہے، یہ صاحب علم لوگوں کے لیے ہے، مذہب ایک بھید ہے جسے دانشور ہی سمجھ سکتے ہیں، مذہب ایک گورکھ دھندا ہے جسے ذہین و فطین ہی جو ہے انٹرپریٹ اور ریویل کر سکتے ہیں، مذہب عقیدے اور جو ہے گہری فلسفیانہ رائے کا نام ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک مذہب مجوسیوں کے لیے یعنی اسکالرز کے لیے ہے، عام لوگوں کی زندگیوں کے لیے مذہب بیکار اور بے فائدہ اور بے اثر ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور گروہ ہے جو مجوسیوں جیسا نہیں ہے، جو چرواہوں جیسا ہے۔ یہ گروہ سمجھتا ہے کہ فلسفی، دانشور اور پڑھے لکھے لوگ، ان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے، مذہب چرواہوں جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ مثلاً وہ لوگ جو جاہل ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو سادہ دل ہیں، جو عقل کے سادے ہیں، مذہب ان کے لیے ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر ستارے کے ذریعے مجوسیوں کو ملنا، وائز مین، کنگز اور ستاروں کا علم رکھنے والوں کو ملنا، اور دوسری طرف چرواہوں کو ملنا، اس بات کا پیغام ہے کہ مذہب اسکالر کے لیے بھی ہے اور مذہب جو ہے الٹریٹ شخص کے لیے بھی ہے، مذہب صاحب علم کے لیے بھی ہے اور مذہب لا علم یا کم علم کے لیے بھی ہے، مذہب بادشاہ کے لیے بھی ہے اور مذہب رعایا کے لیے بھی ہے، مذہب زور آور کے لیے بھی ہے اور کمزور کے لیے بھی ہے۔ اور حقیقی اور سچا مذہب کیا ہے؟ حقیقی اور سچا مذہب خداوند یسوع مسیح کو جان لینے کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو مجوسی ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں صاحب حکمت کی، the very wise، اور چرواہے نمائندگی کرتے ہیں سادہ دل اور عام لوگوں کی، the very simple۔ سو ان دونوں گروہوں پر مسیح کی پیدائش کی خبر کا مکاشفہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا اہل دانش، اہل حکمت اور اہل علم کو بھی نجات دینا چاہتا ہے،
اور سادہ دلوں، کم علم، ان پڑھ اور معاشرے کے عام انسانوں کو بھی مخلصی بخشنا چاہتا ہے۔ غور کیجئے، مجوسی جو ہے یقیناً وہ نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس پہن کر آئے، اور جب وہ اس بچے کو تلاش کرتے کرتے پہنچے تو انہوں نے سونا، مر اور لبان اس کی نظر کیا۔ دوسری طرف چرواہے، جن کا لباس بھی غالباً سستا، کم قیمت اور بدبودار تھا، سارا دن وہ جانوروں کو سنبھالتے تھے اور ان کے پاس دینے کے لیے مجوسیوں کی طرح کے گہرے تحائف نہیں تھے۔ وہ صرف اتنا ہی کر سکے کہ انہوں نے اس بچے کو سجدہ کیا اور خدا کی شکر گزاری کی اور وہ بات اس کے حق میں مشہور کی۔ چرواہوں نے 3 کام کیے جب فرشتہ ان پر ظاہر ہوا۔ نمبر 1 ہے انہوں نے اس لڑکے کی تلاش کی، نمبر 2 اس کو سجدہ کیا یعنی اس کی تمجید کی، اور نمبر 3 وہ بات اس کے حق میں مشہور کی یعنی تشہیر۔ چرواہے تلاش، تمجید اور تشہیر کرتے ہیں، اور مجوسی تحفے تحائف دے کر اس بچے کو سجدہ کرتے اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ بچہ دولت مند اور غریب، امیر اور غریب، زوراور اور کمزور، اعلیٰ اور پست، یہودی اور غیر یہودی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، سب کی حمد و ثنا، ستائش، عبادت اور پرستش کا واحد حقدار ہے۔ مجوسیوں کے بارے میں مزید خیال کیا گیا ہے، اندازے لگائے گئے ہیں کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا تعلق پرشیا یعنی فارس، ایران سے تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیبیلون، بابل یعنی موجودہ عراق کے علاقے سے آئے، اور کچھ کا خیال ہے کہ ان کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا۔ ابتدائی کلیسیا میں جو چرچ فادرز، جو آبائے کلیسیا ہو گزرے ہیں، ان کی اکثریت کا خیال یہ تھا کہ جو ہے مجوسی عرب کی سرزمین سے ملک اسرائیل میں آئے، کیونکہ سونا اور مر یہ جو ہے مدیان اور شیبہ کے علاقے سے زیادہ آسانی سے دستیاب ہوتا تھا، اور یہ اس زمانے میں عرب کے علاقوں میں شامل تھے۔ اور جو ہے لبان اور مر بھی اکثر اوقات جنوبی عرب میں ان کی جو ہے ان کو ہارویسٹ کیا جاتا تھا، پھر ان کو اگایا بھی وہیں جاتا تھا۔ پرانے عہد نامے میں کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ پیپل آف دا ایسٹ، مشرق کے لوگ، عرب کی صحرا ریگستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جب آتے ہیں تو ہیرودیس جو بادشاہ ہے وہ اور یروشلم کے مذہبی لیڈر بے خبر ہیں، لا علم ہیں، لیکن غور کیجئے کہ یہ جینٹائل وائز مین، یہ غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے مجوسی، اور ان کو خداوند یسوع کی پیدائش کا علم ہو گیا ہے، لیکن مسیح کے اپنے ملک میں آباد مذہبی اور سیاسی لیڈر بے خبر ہیں۔ خدا ان میجائے، وائز مین، مجوسیوں پر اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری کا مکاشفہ نازل کرتا ہے ستارے کے ذریعے سے، لیکن اس کے اپنے ملک کا بادشاہ اور مذہبی لیڈر بے خبر ہیں۔ غیر اقوام کو پتہ چل گیا ہے، لیکن اپنی قوم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بے خبر ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا، اسے نجات دہندہ مانا، اس کو تحائف پیش کیے اور اسے سجدہ کیا۔ کیا آج اس کرسمس پر آپ اپنے دل کا تحفہ یسوع مسیح کو پیش کر کے اسے سجدہ کرنے یعنی اس کے سامنے جھکنے اور اس کی عبادت کے لیے تیار اور راضی ہیں؟ اور ان مجوسیوں کے بارے میں جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا، خیال ہے کہ they were kings and scholars،
یہ بادشاہ اور صاحب علم لوگ تھے۔ ممکن ہے انہیں مسیح یسوع تک پہنچنے میں کئی مہینے لگے ہوں، بہت لمبا دور کا سفر طے کر کے یہ وہاں پہنچے ہوں۔ تھرو ایسٹرونومی، ستاروں کے علم کے ذریعے سے جو ہے انہیں مسیح کی پیدائش اور اس کی پیدائش کے مقام کا جو ہے پتہ چلا۔ پھر یہ جینٹائلز تھے، یہ غیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے، اور حیرانی کی بات ہے یہودی مذہبی لیڈر جن کے پاس شریعت تھی، کتاب مقدس تھی، جنہیں یہودی ہونے پر فخر تھا، وہ یہودیوں کے اور قوم کے تمام اقوام کے نجات دہندہ کی آمد سے بے خبر ہیں۔ لیکن غیر اقوام کے یہ مجوسی، انہیں اس کی پیدائش کی خبر جو ہے وہ مل گئی ہے۔ یہودی لوگ غیر اقوام کو، جینٹائلز کو ناپاک سمجھتے تھے۔ ناپاک لوگوں کو مسیح کی پیدائش کی خبر ملی، وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے وہاں پہنچ گئے جہاں مسیح ہے تاکہ ان کی اس سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن یہودی مذہبی لیڈر اپنے ملک میں موجود ہونے کے باوجود اس بچے سے ملاقات کرنے نہ گئے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے نیئرر دا چرچ دا فاردر فرام گاڈ، چراغ تلے اندھیرا، جتنا چرچ یا مسجد کے نزدیک اتنے ہی خدا سے دور۔ دوسری طرف چرواہے ہیں، انہیں بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہ یہودی ہیں لیکن انہیں ان کے پیشے کی وجہ سے ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے چونکہ ان کے جسم پر جو جانوروں کو اٹھاتے تھے، گھاس اٹھاتے تھے، اناج اٹھاتے تھے، تو انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ جسمانی طور پر ناپاک ہیں، ان سے بو بھی آتی ہے، تو جو ہے ان کو دور رکھا جائے ہیکل سے۔ سو یہودی جو چرواہے ہیں وہ اپنے پیشے کی وجہ سے ناپاک تصور کیے جاتے ہیں۔ مجوسی جو ہے یہودی نہ ہونے اور غیر قوم ہونے کی وجہ سے ناپاک تصور کیے جاتے ہیں۔ دونوں میں یہ بات مشترکہ ہے، they are considered unclean۔ لیکن خدا کی محبت کا ظہور اس طرح سے ہوتا ہے، وہ جنہیں دنیا ناپاک تصور کرتی ہے، کائنات کی پاک ترین ہستی کی پیدائش کی خبر سب سے پہلے انہیں سنائی جاتی ہے۔ پھر تاریخی طور پر ایسی شہادتیں ملی ہیں کہ جو چرواہے تھے ان کا پہلی صدی میں جو اسرائیل میں جو رتبہ تھا وہ نہایت پست تھا، کیونکہ یہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، مذہبی جو قوانین ہیں، شریعت کی جو پابندیاں ہیں، یہ ان پر پورا عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کو اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے دولت مند لوگوں سے ان کی زمین استعمال کرنے کی اجازت لینا پڑتی تھی۔ سو مختلف طریقوں سے، مالی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، شرعی طور پر یہ کمزور، پست اور گنہگار اور ناپاک سمجھے جانے والے لوگ تھے۔ لیکن خدا اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر فرشتوں کے وسیلے سے انہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو گنہگار اور ناپاک ہیں، یا جنہیں دنیا گنہگار اور ناپاک سمجھتی ہے، یسوع مسیح ان کو گلے لگانے اور اپنے خون سے اور اپنے روح کی آگ سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہیکل میں انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی چرواہوں کو، لیکن یسوع جو خدا کی زندہ ہیکل ہے، ہیکل وہ جگہ تھی جہاں خدا کی حضوری ہوتی تھی۔ نئے عہد نامے میں بتایا گیا ہے خدا کی حضوری یسوع مسیح میں ہے، خدا یسوع کے بدن کی ہیکل کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ ان چرواہوں کو ہاتھ سے بنی ہوئی جسمانی ہیکل میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، یہ خدا کی مجسم ہیکل یسوع کے پاس سب سے پہلے پہنچنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، اور اس کو سجدہ کرتے، اس کی تمجید کرتے، اور پھر اس کے مبشر، اس کے ایونجلسٹ بن کر وہاں سے جاتے ہیں، اور اس کے حق میں وہ بات مشہور کرتے ہیں جو فرشتے نے انہیں بتائی تھی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند نجات دہندہ آ گیا ہے۔ منجی کا مطلب بادشاہ آ گیا ہے، مسیح کا مطلب مالک آ گیا ہے، خداوند کا مطلب
نجات دہندہ بادشاہ اور مالک آ گیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بچ جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ کیا آج آپ نجات دہندہ بادشاہ اور مالک پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پاک ٹھہرائے جانے، خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور پھر غور کیجئے کہ مجوسی تھے، انہیں کئی مہینے مسیح تک پہنچنے میں لگے، لیکن شاید چرواہوں کو چند گھنٹے بھی نہ لگے ہوں، لیکن دونوں صورتوں میں یہ دونوں گروہ یسوع تک پہنچتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا آپ یسوع کے پاس اس کرسمس کے موقع پر آ کر اسے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر خدا نے دونوں سے ایک معجزے کے ذریعے سے کلام کیا۔ چرواہوں کو فرشتہ ملا، سپر نیچرل مینز، مافوق الفطرت طریقہ، اور مجوسیوں کو ستارہ دکھائی دیا فطری طور پر تھرو اے نیچرل مینز، لیکن دونوں کو خدا نے جو ہے یہ پیغام دیا، دونوں پر اس نے خود کو ظاہر کیا۔ یہ ڈائریکٹ اور سڈن اور امیڈیٹ میسج تھا، دونوں گروہ اس پر ایمان لے آئے۔ کیا آپ اس پر ایمان لائے ہیں یا نہیں؟ چاہے کوئی اسکالر ہو یا پیزنٹ ہو، یعنی عالم ہو یا کسان گڈریا چرواہا ہو، مسیح کی پیدائش کی خبر میں جو بھید پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا دونوں گروہوں سے محبت کرتا ہے، خدا دونوں کے ساتھ ہے۔ مجوسی بھی اور چرواہے بھی بیبی جیزس سے ملتے ہیں۔ آج آپ یہودی ہیں یا غیر اقوام، دولت مند ہیں یا غریب، تعلیم یافتہ ہیں یا ان پڑھ، دنیا کی نظر میں معتبر اور مقدس تصور کیے جاتے ہیں یا ناقابل اعتبار اور ناپاک مانے جاتے ہیں، ہر صورت میں یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کا بلاوا دونوں گروہوں کے لیے ہے۔ پھر ایک اور جو بڑی بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، چرواہے یہودیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مجوسی غیر اقوام کی جنٹائلز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ پیغام سارے نئے عہد نامے میں، چاروں اناجیل میں بڑا کنسسٹنٹ ہے کہ خدا تمام انسانیت کے لیے آیا ہے۔ جیزس کیم فار آل ہیومینٹی۔ سو شیپرڈز اینڈ the wise men، میجائے، چرواہے اور مجوسی، یہ یہودی قوم اور غیر اقوام یعنی تمام انسانیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ مجوسی جو تھے یہ اسکالرز تھے، لیکن غور کیجئے سچائی تک پہنچنے کا راستہ اسکالرشپ نہیں ہے۔ یہ صاحب علم تھے، یہ عالم تھے، لیکن علمیت نہیں ہے، یسوع سے ملاقات ہے، انکاؤنٹر ود جیزس۔ یسوع سے ملاقات سچائی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یسوع سے ملاقات نجات کا وسیلہ ہے۔ جب انہوں نے آ کر اس بچے کو سجدہ کیا، تحائف پیش کیے، تب انہوں نے نجات پائی۔ آج کہیں آپ ان کے پاس ستاروں کا علم تھا، وہ انہیں بچا نہیں سکا، اگرچہ ان کی مسیح تک رہنمائی کا ذریعہ ضرور بنا۔ نیچرل ریزنز ہوں یا سپر نیچرل ریزنز، نیچرل نالج ہو یا سپر نیچرل نالج، الٹیمیٹلی نالج آف کرائسٹ جو ہے، دیٹ از واٹ سیوز اس۔ مسیح کا علم ہمیں بچاتا ہے۔ چرواہوں کو ڈیوائن ریولیشن ملا فرشتے کے ذریعے سے، مجوسیوں کو، وائز مین کو، دا میجائے، ان کو نیچرل ریولیشن ملا۔ چرواہوں کو سپر نیچرل ریولیشن یعنی مکاشفہ خاص ملا۔ فرشتہ جو ہے نا، این اینجل، یہ سپر نیچرل کریچر ہے، یہ مافوق الفطرت مخلوق ہے، چرواہوں کو وہ ملا ہے۔ مجوسیوں کو ستارہ جس کا تعلق نیچر سے، فطرت سے، قدرت سے ہے، اس کے ذریعے ملا۔ دونوں صورتوں میں چاہے آپ نیچرل مینز کے ذریعے یا سپر نیچرل مینز کے ذریعے، فطری یا مافوق الفطرت ذرائع، دونوں صورتوں میں مسیح کے پاس آ کر اس کے قدموں میں، اس کے حضور جھک کر ہم نجات پا سکتے ہیں،
اس کے بغیر ہماری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو کرسمس ہے، یہاں پر بیت لحم کی اس رات دو طبقات کے گروہوں کی نمائندگی ہمیں نظر آ رہی ہے، چرواہے اور مجوسی۔ چرواہے وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، اور مجوسی وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ سادہ لوگ اور صاحب حکمت دونوں اس بات پر متفق ہیں، دونوں میں یہ بات مشترکہ ہے کہ نجات کے لیے، خدا کو پا لینے کے لیے انہیں مسیح کا علم چاہیے، انہیں مسیح کو جاننا ضروری ہے۔ کوئی کتاب ہمیں نہیں بچا سکتی، ہمیں مسیح یسوع بچا سکتا ہے، ہم نے اسے جاننا ہے۔ آخری بات، مجوسیوں میں اور چرواہوں میں جو ایک مشترکہ بات تھی، وہ تھی ان کی فروتنی، ان کی عاجزی، ان کی ہیوملٹی۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کرسمس کا پیغام کیا ہے؟ خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور نجات دہندہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ ہیوملٹی، فروتنی اختیار۔ فروتن لفظ فارسی میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ فرو جس کا مطلب ہے نیچے، تن، بدن، اپنے آپ کو نیچا کرنا۔ خدا فروتنی اختیار کرتا ہے، حلیمی اختیار کرتا ہے، اور اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، ہماری خاطر انسان بنتا ہے۔ اور جب خدا نے خود کو نیچا کر لیا ہے تو کیا ہی خوبصورت مثال ہے مجوسیوں کی اور چرواہوں کی کہ وہ بھی حلیمی، ہیوملٹی، عاجزی، انکساری، فروتنی جو ہے اپنا کر، چاہے فرشتے نے پیغام دیا یا ستارے کے ذریعے سے خبر ملی، وہ مسیح کے پاس آ کر جھک جاتے ہیں اس کے قدموں میں۔ آج کسی بھی ذریعے سے آپ کو یسوع کی خبر ملے، ٹی وی چینل ہو یا چرچ میں میسج ہو یا کوئی کتاب ہو یا کوئی پروگرام ہو یا بکلٹ ہو، اگر آپ کو اس کی خبر مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے خود کو آپ پر ظاہر کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ ہیوملٹی یعنی حلیمی کے ساتھ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ آخر میں ہمارے پاس جو لب لباب ہے آج کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح بیت لحم کی اس چرنی میں تمام اقسام اور طبقات اور مذاہب اور نسلوں کے لوگوں کے لیے آیا۔ وہ یہودیوں اور غیر اقوام دونوں کے لیے آیا۔ چرواہے یہودی تھے، مجوسی غیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے۔ یسوع امیر اور غریب دونوں کے لیے آیا۔ مجوسی امیر تھے، چرواہے غریب تھے۔ یسوع مسیح صاحب علم اور سادہ لوگ دونوں کے لیے آیا۔ مجوسی صاحب علم تھے، چرواہے سادہ دل اور کم علم لوگ تھے۔ یسوع مسیح تمام نسلوں کے لوگوں کے لیے آیا۔ چرواہے یہودی نسل سے تھے اور مجوسی غیر قوم کی نسل سے، اور یسوع مسیح تمام طبقات کے لوگوں کے لیے آیا۔ چرواہوں کا تعلق غریب اور پست طبقے سے تھا، مجوسیوں کا تعلق بادشاہوں اور عالموں کے طبقے سے تھا۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس دنیا میں خدا کی نجات کی کہانی کا حصہ ہے۔ یسوع مسیح پیدا ہوا تاکہ اس دنیا میں خدا کی نجات کی کہانی کا حصہ بنے، اس مقصد کے تحت کہ ہم اس پر ایمان لا کر اس کہانی کا حصہ بن جائیں۔ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح پر ایمان لا کر خدا کی جو ہمیشہ کی زندگی پانے والوں کی فہرست ہے، خدا کی جو کبھی نہ مرنے والے لوگوں کی فہرست ہے، اس کا حصہ بن گئے ہیں یا نہیں؟ خداوند آپ کو برکت دے۔